الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 97-98 سے سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے بلایا، پیچھے ایک فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے واپس آ کر کس طریقے سے فتنہ پردازوں کا محاسبہ کیا، اس کی سرگزشت ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے سرداروں سے پوچھا، تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کیوں کی؟ پھر اپنے بھائی ہارون کا محاسبہ کیا، انہوں نے جو عذر پیش کیے وہ معقول تھے، چنانچہ وہ قبول کر لیے گئے، لیکن فتنے کا اصل سرغنہ سامری تھا۔ چنانچہ سامری سے جب انہوں نے احتساب کے انداز میں سوالات کیے تو اس نے جواب میں اپنے ایک کشف کی داستان سنا دی۔ میں نے تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے یہ بتایا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت کے مقابل میں ہمیشہ یہی استدلال مؤثر ہوا ہے۔ وہ لوگ جو قدیم تمدن میں کہانت سے وابستہ رہے ہیں یا نفسی علوم کے ماہرین کی حیثیت سے جیسے ہمارے ہاں عاملین ہیں، معاشروں میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر جس طرح کے تصوف نے طریقہ اختیار کیا، غوث قطب ابدال کے کچھ مناصب تخلیق کیے گئے اور ولایت کا ایک پورا نظام قائم کر دیا گیا۔ اس میں اگر غور کیجیے تو استدلال کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہوتی ہے۔ وہ تصورات جو قائم کیے جاتے ہیں ان کی فلسفیانہ منطقیت۔ فلسفیانہ منطقیت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نہ اپنے مشاہدے میں لا سکتے ہیں نہ تجربے سے گزار سکتے ہیں، اس کو بالکل اسی طریقے سے ایک باقاعدہ نظم کی صورت دے دی جائے جس طرح ایک ناول لکھنے والا یا افسانہ لکھنے والا اپنے مواد کو دیتا ہے۔ وہ جو کچھ بیان کرتا ہے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ اس کے ذہن کی تخلیق ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مشاہدات اور تجربات سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، اس کے بعد زندگی کی حقیقتوں کا نفسیاتی مطالعہ کر کے ان کی بہت سی اقدار مشترکہ کو دریافت کر لیتا ہے اور اپنے گہرے مشاہدات کو بنیاد بنا کر مختلف جگہوں سے کچھ چیزیں لیتا چلا جاتا ہے اور ان کے درمیان ایسا ربط پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اگرچہ ایک تباہ ذات کہانی یا افسانہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہوئے اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے ایک ایک چیز ایک واقعی سرگزشت کا حصہ بن گئی۔ یعنی اس میں کہانی ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، اس میں کردار تخلیق ہوتے ہیں، وہ کردار بالکل حقیقی معلوم ہوتے ہیں، ان کی گفتگویں، ان کی باتیں، ان کے احساسات وہ ہمارے ہی گرد و پیش سے لے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک نئی تخلیق ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں انسان اپنے متخیلے کی بنیاد پر سوچتا ہے ان کو ایسے ہی منطقی ربط کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق و تصویب، کیونکہ
ہمارے حصی مشاہدات سے نہیں ہو سکتی، تو پھر صوفیانہ مشاہدات یا جن کو بالعموم ریلیجی ایکسپیرئنس کہا جاتا ہے، مذہبی مشاہدات کے ذریعے سے اس کی تصویب اور تصدیق بھی کی جاتی ہے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے بھی اسی طرح کا ایک مشاہدہ ہوا تھا۔ اس مشاہدے سے میں نے یہ خیال کیا کہ میں لوگوں کی تسکین کے لیے ان کو ایک معبود فراہم کر سکتا ہوں تاکہ وہ اس کے معتکف ہو کر رہیں۔ میں نے وہ کام کر ڈالا، میرے نفس نے مجھے یہی سجھایا تھا۔ یہ اس نے اپنی معذرت پیش کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس معذرت کو قبول نہیں کیا اور اس کے لیے بھی سزا کا اعلان کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے سامری کے کہنے پر شرک اختیار کیا تھا، وہ چونکہ پیغمبر کی موجودگی میں، یعنی اللہ کے ایک رسول کی موجودگی میں ارتداد کے مرتکب ہوئے، تو انہیں وہی سزا دی گئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے لیے آپ کی زندگی میں قرآن مجید نے بیان کی ہے، یعنی موت کی سزا۔ چنانچہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا اس کی تفصیلات قرآن میں دوسری جگہ بیان ہو گئی ہیں۔ سامری کو البتہ موت کی سزا نہیں دی گئی، بلکہ اس کی زندگی کو عبرت بنا دیا گیا۔ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسی سخت سزا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، سامری جس اخلاقی کوڑ میں مبتلا تھا، یعنی انسان جس وقت اس دنیا میں جو ذرائع علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان سے بھی گریز کر لیتا ہے، اور پیغمبر نے جو ہدایت دی ہے اس پر بھی آمنا و صدقنا کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اپنے طور پر کچھ راہیں تلاش کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے آپ کو بھی فریب دیتا ہے۔ یہ فریب ہے جو پھر آہستہ آہستہ دوسروں کے لیے بھی فریب بن جاتا ہے، اور نتیجے کے طور پر اخلاق کی بیماری اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کو اخلاقی کوڑ یا اخلاقی جذام سے تعبیر کیا ہے۔ سامری جس اخلاقی کوڑ میں مبتلا تھا، اس کی سزا اسے یہ دی گئی کہ اسے جسمانی کوڑ میں مبتلا کر دیا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو قاعدہ کوڑیوں کی چھوت سے لوگوں کے لیے بچانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہ اس پر بھی نافذ ہو گیا کہ اب وہ زندگی بھر اپنی زبان سے یہ منادی کرتا پھرے گا کہ لوگوں میں ناپاک ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ذلت و رسالت کی آخری حد تھی جس سے آگے کسی حد کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بائبل کی کتاب اخبار میں یہ قاعدہ اس طرح بیان ہوا ہے، یعنی ان کے ہاں اگر کسی کو کوڑ لاحق ہو جائے تو اس کے لیے ایک قانون تھا۔ وہ قانون اخبار میں بیان ہوا ہے، یہ 13واں باب ہے اور اس کی 45-46 آیات ہیں۔ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو، اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے، ناپاک ناپاک۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، پس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو۔ یہ قانون بنایا گیا تھا، اور اس طریقے سے کوڑی لوگوں کو اپنی چھوت سے دور رکھتے تھے۔ اس کو بھی یہی سزا دی گئی۔ چنانچہ اس کے بعد سیدنا موسیٰ نے اس کو خطاب کر کے یہ کہا کہ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا۔ یعنی جس وقت کوئی معبود بنایا جاتا ہے تو جیسے مجاور وہاں بیٹھتے ہیں، اس کو بھی لفظ اعتکاف سے قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تعبیر بعض دوسری جگہوں پر بھی آئی ہے اور عربی زبان کی معروف تعبیر ہے، اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا۔ ہمارے لیے بھی ایک متعین مدت میں یہ عبادت مقرر کی گئی ہے جو ہم اپنے معبود کے لیے کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف کوشاگیر ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن مجید نے لفظ تبتل سے ادا کیا ہے۔ وہ تبتل جب فی الواقع اختیار کر لیا جاتا ہے تو روزے اور اعتکاف کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ 10 دن کے لیے کم و بیش مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اس میں بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو الگ کر کے بندہ اپنے معبود کی طرف لگا رہے، لگا بیٹھے۔ یہی صورتحال وہ لوگ جو مختلف معبودوں کے استھان بناتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تمہارے اس معبود کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں، لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے، یعنی اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ تم نے جو کچھ کیا یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو پگھلا کر وہ سونا دوبارہ حاصل کر لیں، نہیں، اس کی ہم جڑ بنیاد ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اسے جلائیں گے اور پھر پگھلا کر دریا میں بہا کر بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، لوگو تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ استدلال کیا ہے تنہا معبود پر۔ میں نے لکھا ہے یہ توحید کی دلیل ہے کہ جب خدا کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو اس کو یہ احتیاج کیوں لاحق ہوگی کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے۔ دنیا میں جو بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں یا غیر معمولی لیڈر اور رہنما پیدا ہوتے ہیں، ان کو اپنی دعوت میں، اپنے کام میں شرکاء کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ ان کی احتیاج ہے، کیونکہ کسی انسان کو بھی ہمہ جہت علم نہیں دیا گیا۔ اس کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ محدود علم ہے، چنانچہ اس کی بنیاد پر نہ وہ سارے کام خود دیکھ سکتا ہے، نہ سارے کام خود کر سکتا ہے۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کچھ دوسرے لوگوں کو شریک بنائے، یعنی اگر خلق میں شریک نہیں بنایا تو کم سے کم امر میں شریک کر لے، معاملات کو چلانے میں یہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، وسع کل شیء علما، اور جب اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے تو اس کے خدام تو ہوں گے، وہ ان سے کام بھی لے گا، لیکن اس کو کسی شریک کار کی ضرورت نہیں ہے۔ شریک کار کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب آپ ایسے لوگوں کے محتاج ہوں جو آپ کی جگہ چیزوں کو دیکھیں، جو براہ راست معاملات سے متعلق ہوں اور آپ کے سامنے اپنی رپورٹ رکھ دیں، جو آپ کی جگہ دوسروں سے معاملہ کر لیں اور آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے۔ اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بنیادی چیز جو کسی کو شریک کار بنا دیتی ہے، یعنی کسی شاگرد کو، کسی تلمیذ کو، کسی خادم کو آپ کے دست و بازو کی حیثیت دے دیتی ہے، وہ علم ہی کی کمی ہے، کیونکہ علم محدود ہوتا ہے۔ آدمی ہر چیز کو خود نہیں دیکھ سکتا، اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، تو اسے پھر اپنے اختیارات تفویض کرنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نظام، خواہ وہ انفرادی سطح پر ہو یا اس سے بڑھ کر کسی قوم کی سطح پر، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بڑی بڑی بادشاہتیں بھی اپنے امراء پر کھڑی ہوتی تھی، وہ لوگ جو ان کی طرف سے معاملات کو دیکھتے اور ان کی ذمہ داریاں انجام دیتے۔ جماعتیں، ادارے
سب اسی طریقے سے چلائے جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ انسان کی ناگزیر ضرورت ہے، ناگزیر مجبوری ہے۔ کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دے کر نہیں پیدا کیا۔ ہمارے علم کے بھی حدود ہیں اور ہمارے عمل کے بھی حدود ہیں۔ ان حدود کا لحاظ کر کے اس دنیا میں یہ احتیاج ہر شخص کو لاحق ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ وسع کل شیء علما ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد یہ تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس عالم کے نظم کو چلانے کے لیے کسی شریک کا محتاج ہوگا، جو تم نے یہ خیال کیا کہ اس کا ایک شریک بنا کر اس کو پیش کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں جو بت بنایا جاتا ہے، خواہ وہ بچڑے کا ہو، خواہ وہ کسی اور جانور کا ہو، کسی انسان کا ہو، وہ تو اصل میں ایک علامتی چیز ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اصل شخصیت یا تصور وہ بالکل دوسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کی کہ اب یہ سب ختم ہوگا، اور یاد رکھو اس بات کو، تمہارا معبود کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو توحید کی دعوت ہے، یہی اصل میں پورے دین کی دعوت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اسی حقیقت کو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے بھیجے ہیں، اور اس کے ساتھ انہیں مامور کیا ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ توحید کے معاملے میں کوتاہی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت میں جب تم اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگے تو جو چیز تمہیں بچا سکتی ہے وہ یہ توحید پر ایمان ہی ہے۔ یعنی انسان کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کا بھی ازالہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بڑے گناہوں کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبائر الاسم والفواحش کہا ہے، دور رہے، کسی حال میں ان کے قریب نہ جائے۔ لیکن ان سب کے بارے میں قرآن مجید نے بشارت دی ہے کہ معافی کا امکان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ شرک کو کسی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ شرک در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے۔ یعنی جس طرح دنیا میں ریاستیں وجود میں آتی ہیں تو وہ بھی گناہوں پر مواخذہ کرتی ہیں، غلطیوں پر سزائیں بھی دیتی ہیں، جرائم پر لوگوں کو ماخوذ بھی ٹھہراتی ہیں، لیکن بغاوت کو برداشت نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نظم میں اس بغاوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کی صورت جو بھی ہو، وہ استکبار سے تعبیر کر کے یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جو میرے مقابل میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور شرک ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ واضح ظہور ہے، جو میرے مقابل میں کھڑا ہونے کی جسارت کرتا ہے اس کو سن لینا چاہیے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کسی استکبار کرنے والے کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اسی کو اگر آپ دیکھیں گے تو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ جب استحقاق کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں گے، پہلے مرحلے میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا جس کو قرآن میزان سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی ترازو لگا دی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کون اپنے علم و عمل کی تطہیر کی بنیاد پر، علم و عمل کی پاکیزگی کی بنیاد پر اس قابل ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور کون پاکیزگی کا وہ اہتمام نہیں کر سکا کہ وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو میرٹ پر بے لاگ طریقے سے فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور جنت کے لوگ جنت میں اور جہنم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد کسی مرحلے میں عفو درگزر کی نوبت آئے گی، عفو درگزر کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ عفو درگزر کا مرحلہ ہے جس کی تفصیلات پھر روایتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور بہت وضاحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض رویا بیان کیے ہیں کہ آپ کو وہ عفو درگزر کا مرحلہ کیسے دکھایا گیا۔ وہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے، اسی کو قرآن مجید نے
سورہ نساء میں 2 مقامات پر بیان کیا ہے، آیت 48 میں بھی اور آیت 116 میں بھی، اور یہ کہا ہے کہ متنبع ہو جاؤ، اور اپنی ایک مسلمان قوم کو خطاب کر کے کہا ہے، یعنی اہل کتاب کو، یہود کو، متنبع ہو جاؤ، شرک ناقابل معافی ہے۔ اس لیے جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرو گے تو پھر میری بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے نیچے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، میں جس کے لیے چاہوں گا ہر گناہ معاف کروں گا۔ تو پھر معافی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں کہاں تک جائے گی، تاہم وہ معافی بھی عدل و انصاف کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہوگی، یعنی اسی دائرے کے اندر رہے گی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ پروردگاری ہے کہ جس کی طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے، عذر بھی اسی کے سامنے قبول ہوں گے، کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت دے گا تو وہی دے گا، اس کو کسی طرف سے کسی کی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اسے یہ بتائے کہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ نہیں کیا، اس کا علم ہر چیز پر حاوی۔ تو یہاں یہ سرگزشت اب پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس کے بعد جیسے کہ قرآن کا طریقہ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ سرگزشت کیوں سنائی ہے۔ فرمایا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح اے پیغمبر ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں، یعنی ایک قاعدے کے طور پر بیان کیا کہ ماضی کی جو سرگزشتیں سنائی جاتی ہیں وہ تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں سنائی جاتی۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں پر حجت تمام کرتا ہے، ان کو خبردار کرتا ہے، ان کو متنبع کرتا ہے، تنبیہ کے لیے استدلال کرتا ہے، دلیل دیتا ہے۔ ریزننگ کے لیے جس طرح انفس کے حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، یعنی ہمارے نفس کی طرف، ہمارے نفس میں بھی ایک دنیا آباد ہے، ہماری خواہشات، ہماری رغبات، ہمارے سوچنے کی چیزیں، ہمارا متخیلہ، ہماری حص اخلاقیات، ہماری حص جمالیات، ہمارا وجدان، یہ ایک دنیا ہے۔ اس دنیا کو استدلال کے طور پر قرآن پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں وہی نشانیاں بتا رہے ہیں وفی انفسکم، جو تمہارے اپنے نفس کے اندر موجود ہیں، تم ان پر غور کرو۔ تو نفس کی نشانیاں بھی استدلال کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آفاق ہے، یعنی یہ پوری کائنات، یہ مادی دنیا، یہ زمین و آسمان جو ہمارے گرد و پیش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق کا ظہور ہوا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف متوجہ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ چیزوں پر بھی غور کرو جیسے کہ وہ ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں۔ ظاہر ہے جو چیز بھی موجود ہوگی، انسانی ذہن کا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر کہاں سے آئی کا جواب نہ بھی ملے تو یہ سوچنے کی صحیح کرو کہ پھر وہ جو بھی آ گئی ہے اس میں جو قوت تخلیق ظاہر ہو رہی ہے، یعنی اس میں جس فعل کا ظہور ہو رہا ہے، وہ تو گویا نشانیوں کا انبار لے کے آ جاتا ہے، ایک تلاطم برپا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے فوارہ پھوٹ پڑا ہے، اسی طرح سے تخلیق کا عمل ہو رہا ہے۔ وہ شمار نہیں کیا جا سکتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ حشرات پیدا کر رہا ہے، نباتات پیدا کر رہا ہے، جمادات میں مختلف عجوبے دکھا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد حیوانات اور انسان کیا کہنے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک تاریخ بھی بناتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے برتر مخلوق اس دنیا میں، مرئی مخلوقات میں انسان ہے، اور انسان کی ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے سنن کا ظہور ہوا ہے، اور خاص طور پر جب اس کے پیغمبر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دینونت، اس کی جزا و سزا دنیا میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو یہ سرگزشتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنے۔ ہم مسلمانوں کو ظاہر بنی اسرائیل کی تاریخ سنائی جاتی ہے تو اس لیے سنائی جاتی ہے کہ وہ ہم سے پہلے اللہ کی منتخب قوم تھے، بلکہ قومی حیثیت سے
مسلمان دنیا کے نقشے پر نمودار ہی سب سے پہلے بنی اسرائیل کی صورت میں ہوئے۔ ان کی حکومت بنی، ان کو تورات دی گئی، انہیں ایک شریعت سے نوازا گیا۔ ان کی تاریخ ہمارے لیے عبرت کا سامان رکھتی ہے کہ اب تم اس ذمہ داری پر فائز ہوئے ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ رہا ہے۔ ان کے اعمال کی روشنی میں، ان کے طرز عمل کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا اس کی روشنی میں اپنے معاملات میں بھی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ہمیں جب نشیب و فراز پیش آتے ہیں، ہم جب کبھی فتوحات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے کن سنن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ہم جب زوال میں ہیں تو اس میں اللہ کے کن سنن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منتخب قوموں کے ساتھ بھی کس قانون کے تحت معاملہ کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی اس سے انسان کو سہولت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا اب کہ اسی طرح ہے پیغمبر، ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے یعنی جس طرح پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنائی ہے، کہ جہاں جہاں بھی ہم کوئی سرگزشت سناتے ہیں اس سے مقصود استدلال ہوتا ہے، توجہ دلانا ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ وہ تاریخ سنانے کے لیے تمہارے سامنے نہیں پیش کی جاتی۔ وَقَدْ آتَيْنَكَ مِن لَدُنَّا ذِکْرًا، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے۔ یعنی وہ سرگزشتیں ہم ویسے بھی سنا سکتے تھے، تم آگے ان کو بیان کر دیتے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم قرآن مجید کو محض قانون یا شریعت یا دین کے احکام کی کتاب نہیں بنائیں گے، ہم اس کو انذار و دعوت کی کتاب بھی بنائیں گے۔ یہ قرآن مجید ہی کی خصوصیت ہے کہ اس میں سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی دین کی وہ حکمت جو مثال کے طور پر انجیل میں بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ شریعت جو تورات میں بیان ہوئی ہے، اس میں جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں ان کے بارے میں تو بالاجمال کہہ دیا گیا کہ سب لوگ ان کی پیروی کریں، ان کو بیان کرنے یا ان کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جہاں اصلاح کی ضرورت تھی یا کوئی نیا حکم دینا تھا اس میں شریعت بھی قرآن میں بیان ہوئی، اور وہ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن شریعت ہو یا حکمت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ انذار اور دعوت کا اسلوب ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید پیغمبر کا بھی قائم مقام ہو گیا ہے، یعنی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا اس وقت تک تو صورت یہ تھی کہ ایک کتاب دے دی جاتی تھی، وہ دین کے کانٹینٹ ہی کو بیان کرتی تھی تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں مبتلا نہ ہوں، یا کچھ مناجاتیں سکھا دی جاتی تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اگر آپ ہمارے الہامی لٹریچر میں دیکھیں تو تورات کے بعد زبور میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر قدیم تہذیبوں میں دیکھیں تو خود ویدوں میں بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں جو دوسرا وید ہے وہ تمام تر انہی دعاؤں پر مشتمل ہے یا مناجاتوں پر مشتمل ہے جو عبادات میں پڑھی جاتی ہیں یا پڑھی جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ قرآن میں اس کے بالکل برخلاف وہ سب چیزیں جمع ہو گئی ہیں، کیونکہ پیغمبر بھی اب نہیں آئیں گے، تو اس وجہ سے قرآن پیغمبر کا بھی قائم مقام ہے۔ اسی لیے ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ استدلال کے لیے بھی تمہیں الگ سے کوئی علم و فن ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اپنی دعوت بھی پیش کرے گا، اپنا دین بھی بتائے گا، اور اس کے ساتھ اس دین کے لیے استدلال بھی بیان کرے گا، یعنی دلیل کیسے دینی ہے وہ خود بتائے گا تمہیں، اور اسی طرح سے وہ انذار کرے گا۔ چنانچہ نہ دعوت کے لیے الگ کوئی لٹریچر تجویز کرنے کی ضرورت ہے، قرآن ہی دعوت ہے، اور اس کو بیان کیا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اے پیغمبر تم اپنے مخاطبین کو انذار کرو، و من بلغ، اور اب قیامت تک جن کو یہ پہنچے گا ان کو بھی یہی انذار کرے گا، اور حکم دیا گیا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو قرآن کی یہ حیثیت ہے جس کے پیش نظر اس کو پھر ذکر بھی کہا جاتا ہے، یاد دہانی۔ تو یہاں فرمایا
اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے۔ یعنی قرآن پر چونکہ انذار کا دعوت کا غلبہ ہے، تو اس وجہ سے اس کا ایک نام الذکر بھی ہے۔ چنانچہ یہی نام ہے جو اس آیت میں استعمال کیا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون۔ الذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہاں اسی کا حوالہ دے کے کہا کہ ہم نے یہ یاد دہانی اسی مقصد سے عطا کی ہے، اور چونکہ یہ یاد دہانی ہے اس لیے اس میں استدلال بھی ہوتا ہے، اور استدلال کے لیے یہ سرگزشتیں بھی سنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اس پوری سرگزشت پر پھر تبصرہ کیا اور بات آگے بڑھائی ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر